السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو لاسٹ ہم لوگوں نے کل کی ویڈیو میں سورۃ المائدہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے، آج ہم اسے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سورۃ النساء کے ساتھ اس کی کچھ مناسبت بتاتی چلوں گی میں آپ لوگوں کو۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورۃ المائدہ کو ہم لوگوں نے دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے، جس کی مناسبت سورۃ النساء سے ہے۔ سورۃ النساء کے ساتھ مناسبت جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، امانت و خیانت کے معاہدے، اور سورۃ المائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ سورۃ النساء میں صرف بتایا گیا ہے، لیکن اس کا حکم پورا کرنا سورۃ المائدہ میں بتایا گیا ہے، جسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو سورۃ المائدہ کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس آیتوں کا ترجمہ، پہلی آیت کو صرف میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر میں اس کی تفسیر بتاؤں گی۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، مگر جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اس کی تفسیر سناتی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کرو۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں؟ چند اقوال یہ ہیں۔ نمبر 1، امام ابن جریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہاں اہل کتاب یعنی گزشتہ کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے یعنی تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو، یعنی انقود عہدوں سے مراد ایمان یا وہ عہدیں جو حلال اور حرام سے متعلق ہیں، اور بعض مفسرین کا قول ہے اس میں مومنین کے باہمی معاہدے ہیں۔ یہاں سے حلال جانوروں کا فرمایا گیا، چنانچہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں، حرام صرف وہ ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول حرام فرماتے ہیں۔ کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، اسے واضح فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسے اگر تم حرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائے شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر کی۔ اب آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا العہد۔ یہ اس کی نمبر 2 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کی شان اور نہ ادب والے مہینے میں، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزہ، اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا کسب کر کے آئے، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے۔ اور جب احرام سے نکلو تو شکار کو، جب یعنی احرام کی حالت میں تو آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھاریں، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی دوسری آیت ہے، جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس آیت میں دن کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرما دیا گیا، اور معنی یہ ہیں، جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی، جو منع فرمائیں، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پائی جائیں، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں۔ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے، فرمایا حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہراؤ۔ محترم مہینے 4 ہیں۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں جس کو حلال نہیں ٹھہرانا ہے؟
اور یہ محترم مہینے کون سے ہیں؟ 4، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، جس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا بہت احترام کیا گیا ہے، اور یہ کن کن حالتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اس کا کفار جو کفر لوگ تھے نا، وہ بھی احترام کرتے تھے۔ جاہلیت میں بھی کبھی کفار اور ان کا ادب کرتے تھے، اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا ہے۔ اول اسلام جن مہینوں میں جنگ حرام تھی، جہاد ہر وقت ہو سکتی، لیکن احترام بدستور باقی ہے۔ عرب کے لوگ، اس کی تفصیل سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں آئے گی۔ ابھی صرف ہم مختصر سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیل سورۃ التوبہ میں ہے۔ اور نہ حرم کی قربانیاں، حالمی پٹے والی قربانیوں میں حرم شریف کی ان قربانیوں کا احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ ادب والے گھر آنے والوں، مال و عزت کو ادب والے کثر سے آنے والوں سے مراد حج سے آنے والے اور عمرے سے آنے والے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ یعنی کہ اس دور میں اتنا ادب اور اتنی عزت والے لوگ، اور جو حج اور عمرہ کر کے آتے تھے، تو ان کی اتنی عزت اور احترام کیا جاتا تھا، جس دن کو اس سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے 4 مہینے ہیں، ان کا اتنا احترام ہے، یعنی کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے دنوں میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا، جو کفر لوگ تھے وہ بھی ان دنوں کا احترام کرتے تھے۔ اسلام نے ان دنوں کا احترام بہت رکھا ہے، تو ہم ان دنوں کا احترام ویسے ہی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دن کیسے ہیں، یہ مہینے کیسے ہیں کہ جب آتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ عبادت ہم اتنی کرتے ہیں ان مہینوں میں۔ دیکھا جائے تو پورے 12 مہینے ہی ہمارے عبادت کے ہوتے ہیں، لیکن ان مہینوں کا خصوصی ہم احترام کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ المائدہ کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کی میں آپ کو پیاری بات بتاؤں گی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا انداز ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا کتنا پیاری اس کی بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کی نیکی قبول ہونے کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اس کا بدلہ برائی سے ملے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بس ہمیں اس طرح کی حدیثوں پر، پیاری باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں تک پلیز یہ باتیں پہنچایا کریں، خود بھی عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں آپ لوگوں تک اتنی اچھی اچھی باتیں پہنچاؤں اور آپ لوگوں تک یہ میسج دیا کروں، تاکہ آپ میرے لیے تو صدقہ جاریہ بنیں، آپ لوگوں کے لیے بھی بنیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔